آج کا وظیفہ، اور آج خاص طور پہ اسماء الحسنی، اللہ سبحانہ وتعالی کے پاکیزہ ناموں میں سے جو سب سے پاکیزہ نام بھی ہے، اسم اعظم بھی ہے، اسم ذات بھی ہے، اسم جلالت بھی ہے، اور چونکہ یہ اللہ رب العزت کا ذاتی نام ہے، اسم ذات ہے، تو اس میں اللہ تعالی کی تمام صفات کا بھی احاطہ ہے، یعنی لفظ اللہ، اس کے حوالے سے چند ایک جو اس کی برکات ہیں ان کے حوالے سے آج میں بیان کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت کا ذاتی نام ہے، اللہ معبود برحق ہے، معبود حقیقی ہے، اور یہ لفظ اللہ، اس پر ہی اگر غور کیا جائے تو پورے کا پورا یہ لفظ بامعنی ہے، با اسم با مسمہ ہے، برکتوں والا ہے، اور اگر اس کا ایک ایک حرف بھی علیحدہ کرتے جائیں پھر بھی ہر حرف ایک خاص معنی رکھتا ہے۔ الف، لام، دو لام آ گئیں، اور پھر ہے، 4 حروف ہیں۔ اللہ کا معنی ہے اللہ رب العزت جو وحدہ لا شریک ہے، جو ہمارا معبود ہے، جو هو اللہ احد ہے، لم یلد ولم یولد ہے، اللہ صمد ہے، لم یلد ولم یولد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد ہے، یعنی وہ اکیلا ہے، وہ بے نیاز ہے، اس نے کسی کو جنا نہیں، وہ کسی سے جنا نہیں گیا، اور اس کا کوئی برابر نہیں، کوئی اس کی ہمسری نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ کی ذات بابرکات کا مختصر اور واضح مفہوم ہے جو سورہ اخلاص میں بیان ہوا۔ اب اگر الف نکال دیں لفظ اللہ میں سے تو پیچھے رہ جاتا للہ، اللہ ہی کے لیے، اور اگر پہلا لام نکال دیں تو پھر رہ جاتا ہے لہو، اس کا معنی ہے اسی کے لیے، اور اگر الف بھی نکال دیا، دونوں لام بھی نکال دیے تو پیچھے رہ جاتا ہو، یعنی وہی ذات، هو اللہ، وہی اللہ۔ تو یوں اللہ رب العزت کے اسم ذات کے تمام حروف ہی بامعنی ہیں، ایک ایک حرف بھی اگر علیحدہ کرتے جائیں تو تمام کے تمام حروف اسی بات پر دلالت کرتے ہیں کہ وہ اللہ ہے، سب کچھ اللہ کے لیے ہے، سب کچھ اسی کے لیے ہے، اور وہی اس کائنات کا خالق، مالک، رازق اور معبود حقیقی ہے۔ تو اس کی برکات بے شمار ہیں، چند ایک برکات۔ اب اللہ تعالیٰ کے جو اسماء الحسنی ہیں، خوبصورت پاکیزہ اسماء مبارکہ ہیں، یہ صرف نام نامی جو ہے وہ بھی پڑھا جا سکتا ہے، ساتھ یا بھی لگا کے پڑھ سکتے ہیں، ندا کے ساتھ بھی، یعنی اللہ 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 یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اللہ 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 یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور یا اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں، یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، تو دونوں طریقوں سے پڑھ سکتے ہیں، یعنی حرف ندا کے ساتھ بھی اور حرف ندا کے بغیر بھی، جیسے بھی پڑھیں گے برکات حاصل ہوں گی۔ سب سے پہلی برکت جو روزانہ 1000 مرتبہ اللہ رب العزت کا اسم گرامی اسماء حسنہ میں سے سب سے پہلا اسم اعظم اور بڑا ذاتی نام اسم جلالت پڑھے گا تو انشاءاللہ روزانہ 1000 مرتبہ اللہ اللہ پڑھنے سے کمال یقین اور ایمان کی دولت نصیب ہوتی ہے۔ اسی طرح جمعۃ المبارک کے دن نماز جمعہ سے پہلے پاک صاف ہو کر خلوت میں، تنہائی میں اللہ کے ذکر سے اللہ 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 کرنے سے مقصود آسان ہو جاتا ہے، خواہ کیسا ہی مشکل ہو، یعنی آپ کوئی بھی نیک جائز تمنا ہے، آپ کی خواہش ہے کسی بھی حوالے سے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک کا ورد کریں گے جمعۃ المبارک کی نماز سے پہلے پاک صاف ہو کر تنہائی میں بیٹھ کر، تو انشاءاللہ مقصود جتنا بھی مشکل ہو وہ آسان ہو جائے گا۔ اسی طرح جس مریض کے علاج سے اطباء یعنی ڈاکٹرز وغیرہ عاجز آ گئے ہوں اور لا علاج کہہ دیا ہو، ڈاکٹر کہیں کہ اب اس کا کوئی علاج نہیں، تو اس مریض پر اللہ رب العزت کا نام نامی اسم گرامی یہ اللہ پڑھا جائے تو وہ مریض اچھا ہو جاتا ہے، بشرطے کہ وقت
موت کا وقت جو ہے وہ نہ آ گیا ہو۔ اسی طرح ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ اللہ پڑھنے والا صاحب باطن اور صاحب کشف ہو جاتا ہے، روحانیت اسے حاصل ہوتی ہے، صاحب باطن، صاحب کشف، اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص رحمتیں اور یہ خاص مقام حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح اس میں مبارک اللہ، اس کو 66 بار لکھ کر، کاغذ پر لکھ کر، اور پھر پانی اس میں ڈال کر اللہ کا اس میں مبارکہ کو دھو کر، یعنی وہ اللہ آپ نے لکھا، کاغذ پر لکھا یا چینی کی پلیٹ پر لکھا، اس زعفران کے ساتھ لکھ سکتے ہیں، تو اس میں پانی ڈال کر وہ لفظ اللہ دھو لیا جائے گا، وہ پانی مکس ہو جائے گا، وہ پانی مریض کو پلانے سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شفا عطا فرماتا ہے، خواہ مریض پر آسیب کا اثر ہی کیوں نہ ہو۔ اسی طرح آسیب زدہ کے لیے کسی برتن پر اس برتن کی گنجائش کے بقدر اللہ لکھ کر اس کا پانی آسیب زدہ پر چھڑکیں تو اس پر مسلط آسیب شیطان جل جاتا ہے۔ اسی طرح جو شخص اللہ تعالیٰ کا ذکر اللہ 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 محبت الہی کی وجہ سے کرے گا اور اس میں کوئی شک نہیں کرے گا، وہ صدیقین میں سے ہوگا، وہ اللہ رب العزت اسے سچوں میں شامل فرما دے گا، اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہو جائے گا۔ اسی طرح جو ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ واللہ الرحیم واللہ الرحیم پڑھتا رہے گا، اس کا ایمان سلب نہیں ہوگا، اس کا ایمان ضائع نہیں ہوگا اور وہ شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا۔ اور جو شخص 1000 بار یا اللہ یا ہو، یا اللہ یا ہوا، یا ہو، یا اللہ یا ہو، یا اللہ یا ہو 1000 بار پڑھے گا، اس کے دل میں ایمان اور معرفت کو مضبوط کر دیا جائے گا۔ جو شخص جمعۃ المبارک کے دن عصر کی نماز پڑھ کر قبلہ رخ بیٹھ کر مغرب تک یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان پڑھتا رہے گا اور بوقت مغرب جو چیز مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اسی طرح جو شخص اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک یا اللہ کو نہایت خوبصورت خوش خط قلم سے لکھ کر یا لکھوا کر اپنے پاس رکھے، کاغذ پر خوبصورت طریقے سے لکھا جائے، اور دن رات کم سے کم 3 مرتبہ نہایت ادب سے باوضو ہو کر اور قبلہ رخ بیٹھ کر خلوت میں تنہائی میں محبت کی نگاہ اس اسم مبارکہ پر ڈالے اور خلوص و عقیدت کے ساتھ اس اسم مبارکہ اللہ اللہ کا ورد بکثرت کرے تو انشاءاللہ پوری زندگی اضطراب قلب، بے چینی یا دل کی کمزوری کا شکار نہیں ہوگا، دل کی کوئی بیماری اسے نہیں ہوگی۔ اسی طرح عقیدت اور محبت کے ساتھ جب اس کثرت سے اس کا ورد کرے گا تو انشاءاللہ دنیا کے کسی ظالم جابر سے خوف نہیں ہوگا اور اس کے دل کو اطمینان کی دولت میسر ہوگی۔ اور پھر اسی طرح آنکھیں بند کر کے کم از کم 10 منٹ تک اللہ تعالیٰ کے اسم مبارکہ پر دھیان رکھے، اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک کو اپنے آنکھوں میں بسا لے، دماغ میں بسا لے، تصور جمائے رکھے اور اسی خیال میں محو رہے اور ہر روز 3 مرتبہ یہ عمل کرے تو انشاءاللہ کبھی ساری عمر خفقان، ہول، دل کی دھڑکن کے معاملات، اختلاج قلب، یعنی دل کی جتنی بیماریاں ہیں ان میں مبتلا نہیں ہوگا۔ تو یہ کتنا بابرکت عمل ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء مبارکہ کو اگر یوں لکھ کر اپنے آنکھوں کی روشنی بنا لیں، اپنے تصورات میں لے آئیں اور اللہ تعالیٰ کا اسم مبارکہ کا ساتھ ورد بھی کرتے رہیں، وظیفہ بھی کرتے رہیں، اللہ اللہ بھی کہتے رہیں، تو انشاءاللہ اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ سے کئی فیض و برکات اور ایسی رحمتیں حاصل ہوں گی جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے اسم ذات لفظ اللہ، اس کی برکتیں، ان کو ضرور اللہ تعالیٰ کے اس اسم مبارکہ کو ضرور اپنے معمول کا حصہ بنائیے، صبح شام کثرت سے پڑھیے، لکھ کر محبت کے ساتھ دیکھیے، مریضوں کے لیے جو بتایا وہ پڑھ کر دم کیجیے، پانی پلائیے، اللہ کا نام، اللہ کا اسم مبارکہ لکھ کر انشاءاللہ
دین و دنیا آخرت کی بھلائیاں بھی حاصل ہوں گی، اور ہر مشکل، پریشانی، بیماری اللہ تعالیٰ دور فرما دے گا، گھر میں برکتیں اور رحمتیں نازل ہوں گی۔ اللہ رب العزت کا یہ نام نامی اسم گرامی اللہ، حقیقت میں یہی اسم اعظم ہے۔ اس میں کائنات کی ہر نعمت اسی میں پوشیدہ ہے۔ اس کو اپنے اوراد و وظائف کا حصہ بنائیے، اپنے اعزا، اقربا، رشتہ دار، دوست، احباب، پڑوسی، محلے دار، امت مسلمہ تک پہنچائیے۔ میرے آپ کے، ہمارے بتانے سے ہمارے کسی بھی مسلمان بہن بھائی، کسی مسلمان فرد کا فائدہ ہوتا ہے، انشاءاللہ یہ ہمارے لیے دین و دنیا آخرت میں بھلائی، فائدے، نجات اور شفا کا باعث ہوگا، ایمان کی سلامتی کا باعث ہوگا۔ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے، اللہ تعالی ہمیں دین و دنیا آخرت کی تمام بھلائیاں عطا فرمائے، اپنے اسم ذات، اسم اعظم اللہ، اس کو ہمیشہ ورد زبان رکھنے کی توفیق بخشے، یعنی ذکر الہی میں ہم مشغول رہیں، یاد الہی میں مشغول رہیں، اپنی زبان کے ساتھ بھی، ہو سکے سانس کے ساتھ بھی، پاس انفاس کے ساتھ بھی، اور اگر ہو سکے تو قلب میں بھی، اور ایسے اولیاء اللہ کے پاس بیٹھا جائے جو قلب میں اللہ کے نام کو نقش کر دیتے ہیں۔ انشاءاللہ پھر دیکھیے ظاہری، باطنی، روحانی، جسمانی ہر قسم کے فیوز و برکات بھی حاصل ہوں گے، اور ایمان کی سلامتی بھی حاصل ہوگی، اور ہر موقع پر اللہ تعالیٰ پر توکل اور یقین مزید بڑھے گا، یہ دولت بھی حاصل ہوگی۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، ہمیں آسانیاں بانٹنے والا بنائے، مشکلات سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔